جب تم کہتے ہو نا کہ تھک گیا ہوں یا رب، زندگی واقعی تھکا دینے والی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں بتلائے اذیت ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی ہو تو انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گھپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دیں، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ غم کبھی آئے ہی نہ تھے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو پھر کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، بکھرے حالات، الجھے معاملات اور ٹوٹے دل اس بات کے شاہد نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، بلکہ ایسی آزمائشیں تو ان کے محبوب بندوں کے حصوں میں آتی ہیں، انہیں مزید اس کے قریب کرنے کے لیے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے بنائے گئے اپنے رب کے ہر پلان پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کو کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یہی بات ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بے شک آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ وہ آیات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر پریشان تھے۔ تو ہمارے اوپر بھی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی ایک آیات میں فرمایا کہ قال لا تخاف اننی معکم اسمع وارى، کہ یہ آیات کہہ رہی ہے اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں نا، ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کن فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہوں، وہ اللہ ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے ایک دن، ان کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ رب ہے دونوں جہانوں کا، رب تمہاری زندگی بدل دے گا، نصیب بدل دے گا۔ بس مانگتے رہو اس سے، اس کی ذات پر یقین رکھ کر، پھر دیکھنا کہ وہ معجزے کرے گا تمہاری زندگی میں۔ اور ہدایت بن مانگے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے، اور جو طلب ہدایت میں لگ جائے نا، اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتے دیکھا۔ کبھی ہم نے دل سے ہدایت مانگی کہ بھلا کچھ بھی نہ ملے، بس اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، نور مل جائے، دل کھل جائے، جیتنے کا راستہ مل جائے، سکون مل جائے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو دونوں جہان مل گئے۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک بار رجوع کر کے تو دیکھو، وہ آپ کو تھام لے گا، اور رب کی محبت مانگ کر تو دیکھیں، وہ آپ کو اپنا بنا لے گا۔ ہم ہدایت مانگتے نہیں ہیں، اس لیے ہم پریشان حال ہیں زندگی میں، اور ہو سکتا ہے یہ تاخیری تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سامان کرنے کے لیے ہو، اور ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد تمہاری کوئی دعا ادھوری نہ رہے۔ تو جب رب نے کہا ہے مانگو میں دوں گا، تو شک میں مبتلا کیوں ہو؟ رب کی بات عام بات نہیں ہوتی، یقین سے مانگو اور دیکھو اپنے رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں۔
جس دن تم یقین سے مانگنا شروع کر دو گے تمہاری تمام دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو، کوئی کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو، کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ اور یہی تو خود شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اسے مانگ لینا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے مانگے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہمارا یہ یقین، یہ ایمان بن گیا، ہماری تمام دعاؤں پر اللہ پاک کن فرما دیں گے۔